اصل جو دعا ہے وہ تو یہ ہے کہ جب آپ نماز سے سلام پھیر لیں تو نماز سے سلام پھیرنے کے بعد ہر شخص کو دعا اللہ سے مانگنی ہے، اپنی زبان میں مانگنی ہے، اپنے ارمان مانگنے ہیں، اپنی خواہشیں مانگنی ہیں، اپنی آرزویں مانگنی ہیں۔ اور اتنا بڑا مجمع ہم سب کے ایک ارمان ہو یہ کوئی ضروری نہیں۔ جب یہ ضروری نہیں ہے تو اب ہمیشہ امام صاحب کچھ زور سے دعائیں مانگتے ہیں اور ہم آمین آمین کہتے ہیں، تو پھر تو کہاں مانگی دعا ہم نے؟ اپنے دل کے ارمان تو کہاں مانگے اللہ سے؟ ہاں ایسا ہوتا ہے کبھی کبھی کوئی خاص اوکیزن اور موقع ایسا ہوتا ہے کہ ہم سب کی مشترکہ ایک مقصد ہوتا ہے، مثلا بارشیں نہیں ہو رہی اور اللہ سے ہم سب اکٹھا ہو برسات نہیں ہو رہی، اللہ سے بارش مانگیں۔ اب جب ہم اکٹھا ہوں گے تو اب سب کی خواہش ایک ہے کہ اللہ سے بارش مانگو، بارش نہیں ہو رہی۔ اب مسنون طریقہ یہ ہے، اب سنت طریقہ یہ ہے کہ ایک دعا مانگے زور سے اور سب آمین کہیں۔ کیوں؟ اب سب کی ایک آرزو ہے۔ اب جو قوم کے اندر سب سے بہترین ہے وہ دعا مانگے گا اور بقیہ سب اس پر آمین کہیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایسے خاص مواقع پر حضور دعا مانگتے تھے اور ساری مسجد بھری ہوئی آمین کہتی تھی۔ عجیب عجیب احادیث شریفہ ہیں اس سلسلے میں۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں اور ایک شخص مسجد میں داخل ہوا اور اس نے مسجد میں داخل ہوتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ، سب جانور ہلاک ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے، بارشیں اللہ نے روک دی ہیں، پانی پینے کو نہیں ہے، گھاس اور پتے جانوروں کے لیے نہیں ہے، آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبے کے درمیان میں یہ بات سنی اور خطبے کے درمیان میں دعا شروع فرمائی، اور وہ دعا سب کتابوں میں، حدیث کی سب کتابوں میں وہ دعا آتی ہے، اللہم اغثنا غیثا ہنیئا مریئا، ایک لمبی دعا ہے۔ وہ ساری دعا صحابہ نے یاد کر کے سنائی، معلوم حضور نے زور سے وہ دعا مانگی، جبھی تو صحابہ نے یاد کر کے وہ ہم تک پہنچائی۔ اگر حضور نے وہ دعا دل میں مانگی ہوتی تو وہ دعا ہم تک کیسے پہنچتی؟ تو اب حضور نے وہ دعا زور سے مانگی خطبے کے دوران میں، سارے مجمع نے آمین کہی۔ کیوں؟ سب کا ایک مقصد ہے، لہذا اب ایک آدمی دعا مانگے گا سب آمین کہیں گے۔ جمعہ پڑھ کر جب نکلے ہیں لوگ تو گھر پہنچنے کوئی آدمی ایسا گھر نہیں پہنچا جو کسی کے کپڑے بھیگ نہ گئے ہوں۔ جمعہ پڑھ کے نکلے ہیں تو ہر آدمی بھیگا ہوا گھر پہنچا ہے اور پوری ویک، پورا ہفتہ مسلسل بارش ہوتی رہی، تھوڑی بارش ہوتی ہی رہی، تھوڑی زیادہ پورا ہفتہ بارش ہوتی رہی۔ اگلے جمعے کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، وہی صحابی یا کوئی اور صحابی خطبے کے دوران داخل ہوئے مسجد میں اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جانور ہلاک ہو گئے، لوگ پریشان ہو گئے، سیلاب آ گئے، جانور بہہ گئے، مکان ڈھہ پڑے، آپ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ بارش کو روک لیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور صرف ایک جملہ فرمایا، حضور نے یوں اشارہ کیا، یوں انگلی کر کے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، یوں کر کے ایک دائرہ کھینچا اور فرمایا کہ اللہم حوالینا ولا علینا، یا اللہ ہمارے ارد گرد بسے، ہم پر نہ بسے، ہمارے ارد گرد بارش برسے، ہمارے اوپر نہ برسے۔ اور فرمایا کہ اللہ پہاڑوں پر برسے، ٹیلوں پر برسے، جنگلات میں برسے، آبادی میں نہ برسے، اور حضور نے یوں اشارہ کیا۔ اب جو نماز پڑھ کر نکلے ہیں تو جتنا حضور نے اشارہ فرمایا تھا اتنے بادل کٹ چکے تھے اور پورا مدینہ نے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے گنبد پر بادل کٹ گیا ہے، تو جیسے مدینہ نے تاج پہن رکھا ہے، اور چاروں طرف بادل تھے اور پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر برسات بارش ہو رہی ہے اور مدینہ میں دھوپ ہے۔